أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی؟ ظرفشہ میم، اسما، بطول، فرحت دیبا میم، فاطمہ آفتاب، فضل رضوی، طاہرہ، تطہیر فاطمہ، جی آقا۔ اشرات، کائنات کے کردار فاطمہ، کسا، مریم بطول، مریم خان، محمد صادق، زہرا، سوسن زہرا، سیدہ لکھانی، نشاط فاطمہ، نور زینب، اور سیدہ ہنا مہم، سیدہ گبرانی، سیدہ نقوی، سحر، شیلا، طاہرہ، کاظمی اور امی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم۔ ترقی ہو گئی آپ۔ وعلیکم السلام آقا۔ جی اب دیکھیے ہماری امی بیٹھی ہوئی ہیں اور ٹھیک ہے جی امی ٹھیک ہیں جی؟ السلام علیکم، خیریت سے؟ آپ امی مجھ سے زیادہ شرما رہی ہیں، دیکھیے۔ ٹھیک ہے، ہماری گفتگو چل رہی تھی تہور۔ جی تہور، آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، جی امی میں کہہ رہی تو تو ڈول کے خواب میں بیٹھی ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی صرف مقدماتی میں، ابتدائی بحث پہلے درس میں، ٹھیک ہے؟ پہلا درس چل رہا تھا کس بارے میں؟ علم صرف کی تعریف، موضوع اور فائدے کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ کیا پڑھا؟ علم صرف کی ڈیفینیشن، اس کا موضوع کی تعریف۔ کیا پڑھا ہم نے؟ کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ صرف کے بولیے تعریف، تعریف، ٹھیک ہے؟ تعریف کیا پڑھی تھی ہم نے؟ تعریف ہم نے بتایا تھا تعریف دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ڈکشنری میں جسے ہم لغوی تعریف کہتے ہیں، اور ایک اصطلاح جو پرسنل اس علم کے اس علم میں، ٹھیک ہے؟ اس علم میں اس کی کیا تعریف ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم نے اس کا فائدہ اور موضوع، ٹھیک ہے؟ اس کا موضوع یہ ہم پڑھ چکے تھے، دوہرا بھی چکے تھے، لکھوا بھی چکے تھے، لیکن کل اچانک بیچ میں لائٹ چلی گئی تھی تو ادھورا رہ گیا تھا، اس لیے ریکارڈنگ میں نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ وہ آدھی سیو ہو گئی تھی۔ ہماری جو صرف ہے، صرف کا آپ جانتے ہیں، صرف کی تعریف جو ہوتی ہے لغت میں، ڈکشنری میں آپ جب جا کے دیکھیں گے تو کیا ملے گا آپ کو؟ بدلنا، چینج کرنا، بدلنا، تبدیل کرنا، ایکسچینج کرنا، ٹھیک ہے؟ جب آپ جا کے دیکھیں گے ایران عراق میں جب زیارتوں کے لیے جائیں گے تو آپ کو وہاں کچھ پیسے کئی ملکوں کی کرنسی ہاتھ میں لے کر کھڑے ہوئے، یا دکانیں ہوتی ہیں ان کی جو ایکسچینج آفس، وہاں پر آپ کو کھڑے ہوئے کرتے ہوئے ملیں گے صرف 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 صرف۔ جی یہ صرف ایرین والا نہیں ہے، ریل والا نہیں ہے، گھڑی والا صرف نہیں ہے، یہ صرف جی ایکسچینج کرنے والا ہے۔ کبھی آپ کپڑے دھونے والا، کیونکہ لیڈیز کو ایک ہی صرف سمجھ میں آتا ہے، کپڑے دھونے والا، یہ وہ صرف نہیں ہے، یہ صرف ہے ایکسچینج کرنا، بدلنا، ٹھیک ہے؟ وہاں پر جب آپ کو ملے گا ایکسچینج کرتے ہوئے ملے گا آپ کو صرف صرف صرف، یعنی ایکسچینج کر لیجئے، پیسے چینج کر لیجئے۔ تو صرف کے معنی کیا ہے لغت میں؟ اگر آپ جا کے دیکھیں گے ڈکشنری میں تو آپ کو تبدیل کرنا، تغییر دینا، بدلنا، آپ کو اس کے معنی ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اصطلاح میں، علم صرف کی اصطلاح میں صرف کسے کہتے ہیں بتایا تھا؟ علم صرف ایک ایسا علم ہے ایک کلمے کو مختلف شکل میں ڈالنا سکھاتا ہے۔ جو مختلف معنی حاصل ہو سکیں۔ ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں میں ڈالنا سکھاتا ہے۔
جی سکھاتا ہے، مختلف شکلوں میں ڈالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل مختلف معنی حاصل ہو سکے. مختلف معنی حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کیسے یہ علم صرف ہمیں سکھاتا ہے کس طریقے سے ہم اس ورڈ کو جلوس کو جلسہ میں تبدیل کریں یا جلسوں میں تبدیل کریں، جالسون میں، مجلس میں، جلوس، یہ کیسے ہم تبدیل کریں یہ ہمیں علم صرف سکھاتا ہے. علم ٹھیک ہے، صرف میں. جلسہ وہ بیٹھا، جلس وہ بیٹھتا ہے بیٹھے گا، جالسون بیٹھنے والا، مجلس بیٹھنے کی جگہ. جی یہ کون سکھاتا ہے ہمیں؟ علم صرف سکھاتا ہے. اور فائدہ کیا ہے؟ آپ کو اس کی تعریف کے اندر اس کا فائدہ بھی دی گیا ہوگا. کیا؟ ڈھالنا سکھاتا ہے اور ڈھالنا سکھاتا ہے، ڈھالنا سکھاتا ہے، کلمے کو ڈھالنا سکھاتا ہے، بنانا سکھاتا ہے. تو ہمیں قدرت حاصل ہو جاتی ہے، کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے قدرت پر. بولیے کلمہ سازی اور کلمہ شناسی. کلمہ شناسی یعنی کلمہ سازی اور کلمہ شناسی یعنی ہمیں یہ کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے کہ ہم کلمہ بنا سکیں. کلمہ اگر میں ابھی آپ سے کہوں، میں آپ سے کہوں اس میں مفعول بنائیے، اس میں مفعول بنائیے، تو آپ کیا کرنا سے اس میں مفعول بنائیے، تو آپ کیا کریں گے؟ یا ہٹائیں گے، می میں مفہوم آئیں گے، می میں مفعول آئیں گے. ٹھیک ہے، این الفعل اللہ الفعل کے بیچ میں ایک واو لائیں گے اور آخر کو تنوین دیں گے. بنا دیا. کیسے بنا دیا ہم نے یہ؟ کیسے بنا دیا ہم نے یہ قدرت کیسے حاصل ہوئی کہ ہم نے کلمہ بنا دیا؟ علم صرف کی وجہ علم سے. صرف نے. کی وجہ سے ہم نے بنا دیا. ہاں ٹھیک ہے، علم صرف نے سکھا دیا. ٹھیک ہے، جی. ہاں قرآن آپ جب اٹھا کے پڑھیں گے، قرآن جب آپ آ کے پڑھیں گے، بولیے جب آپ قرآن پڑھیں گے، جی آپ تو ہمیں پڑھیں گے کلمے کی شناخت کا پتہ. وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ الْمَوَدَّةَ اور ہم نے تم دونوں کے درمیان یعنی تم سب کے درمیان یعنی یہاں پر مراد میاں بیوی مودت قرار دی، مودت قرار دی. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ تو جعل آپ کو سمجھ میں آئے گا، جعل فعل ماضی ہے، حروف اصلی جہل نام ہے، جعل یعنی قرار دینا. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے، غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، ماضی مطلق ہے، سمپل پاسٹ ہے. کیسے پہچانا آپ نے؟ آپ نے جی تو یہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ کس سے فائدہ حاصل ہوا؟ علم صرف سے. ابھی کچھ سالوں پہلے تک جب آپ بالکل کچھ نہیں جانتے تھے، اسکول میں، مدرسے میں، کالج ایڈمیشن لیا، نہ آپ کو ABCD آتی تھی، نہ لکھ آتی تھی. جی جی اس میں فائل کی درخواست سناؤ، اس میں فائل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی کچھ سالوں پہلے تک آپ کا نبے نہیں آتی تھی، اور آپ کر رہے ہیں ناصر ناصران ناصرونا ناصرۃ ناصرتان ناصراتون. ابھی آپ سے پوچھوں گا، آپ کہیں گے ناصرتون واحد مؤنث کا صیغہ ہے، مدد جی مدد کرنے والی ہے عورت ہے. آپ ابھی بیٹے نہیں پڑھ پا رہے تھے کچھ سالوں پہلے تک، آج آپ یہ کام کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ صرف نے سکھا دیا، صرف نے ہمیں بنانا سکھا دیا. کیسے یہ ان نصروں سے یا ینصرو بنا، نصرہ بنا تھا، کیسے ینصرو بنا تھا، کیسے ینصروں سے یہ ناصر بن گیا. اب اس ناصر ان سے کیسے ناصرانے بن گیا، کیسے ناصر اونا بن گیا، کیسے ناصراتن بن گیا، اور کیسے ناصرتان، کیسے ناصراتن. کس نے بتایا؟ یہ مدد کرنے والا ایک مرد، مدد کرنے والے دو مرد، مدد کرنے والی بہت سے مرد، مدد کرنے والی ایک عورت، مدد کرنے والی دو عورتیں، مدد کرنے والی بہت سی عورتیں. کس نے سکھا دیا آپ کو؟ کس نے کرا دیا یہ کام جو ہم ابھی کچھ سالوں پہلے تک الف بیتے نہیں لکھ پا رہے تھے، ABCD نہیں آتی تھی ہمیں، ایلیفینٹ وغیرہ کی اسپیلنگ تک نہیں آتی تھی. آج ہم یہاں کے ہم یہ عربی کے جملے لفظ بنا رہے ہیں. کیسے؟
علم صرف علم صرف یہ علم صرف کا فائدہ ہے. موضوع کیا ہے؟ آپ نے کیا دیکھا؟ جو کلمے ہیں، کلمے کو مختلف کلموں میں ڈالنا سکھاتا ہے. کلمہ سازی، کلمہ شناسی، یعنی میں نے بتایا تھا موضوع کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی سبجیکٹ کا موضوع وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اس میں گفتگو کی جاتی ہے. گفتگو کی جی جائے. جی. اب میں نے آپ کو مثال دی تھی، جیسے اس دن 4-5 لوگ بیٹھے ہیں اور آپ دیر سے پہنچے، وہاں کچھ باتیں چل رہی ہیں. آپ جا کے پوچھیں گے بھائی کس بارے میں باتیں چل رہی ہیں؟ کس بارے میں؟ کیونکہ 20 جماعت الثانی آ رہی ہے، ہمارے یہاں جشن ہے، اس سے ریلیٹڈ باتیں کر رہے ہیں. تو موضوع کیا ہے؟ 20 جماعت الثانی کا جشن. ٹھیک ہے، موضوع کیا ہوتا ہے؟ جس کے اراؤنڈ گفتگو ہوتی ہے، جس کے اراؤنڈ، جس کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. جی ہاں، تو موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ. کلمہ بناوٹ کے اعتبار سے. کلمے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے علم صرف. کس کے بارے میں؟ کلمے کے بارے میں کلمے کے گفتگو بارے کرتا ہے. میں. کلمہ کس اعتبار سے؟ بناوٹ بناوٹ کے اعتبار، یعنی بنتا کیسے ہے، بنتا کیسے ہے. ٹھیک ہے، بناوٹ کے اعتبار سے. بناوٹ کے اعتبار سے کلمہ کلمے سے گفتگو کرتا ہے، کلمے سے گفتگو کرتا ہے. ٹھیک ہے، کلمے کے بارے میں بات چیت رہتی ہے. اس کی ساری بات چیتیں، ساری گفتگو، سارا قاعدہ قانون کس کے بارے میں؟ کلمے کے بارے میں. کلمہ بنتا کیسے ہے اور بنا ہوا کہیں لکھا ہے تو بننا کیسے کریں گے، پہچاننا سکھاتا ہے. تیا پاچا کرنا سکھا دیتا ہے کہ یہ کیسے بنا، کہاں سے آیا، کیسے آیا اور کیا آیا، کیوں مانا ہے، کیوں آیا، کیا مانا ہے اس کے. ٹھیک ہے، اب اتنی دیر میں ہم نے کئی دفعہ کلمہ کلمہ ورڈ سن لیا. اب آتی ہے بات کلمے کی. مٹا دو، مٹا دیے. جی لکھا سب نے؟ جی. آپ کئی طرح کی پینسل سے لکھیں گے تو بہت اچھا لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، میں مٹا دیتا ہوں. جی آتا ہے. اب آئیے کلمہ. ٹھیک ہے، کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، کلمہ ایک ہوتا ہے لفظ. لفظ کسے کہتے ہیں؟ لفظ جو منہ سے نکلے. وہ آواز جو منہ سے نکلے اسے. نکلے اور لفظ لیکن کہتے منہ سے ہیں. معنی نکلنے بنا والی ہر لفظ، منہ سے نکلنے والی ہر آواز کو لفظ تو کہتے ہیں، لیکن کلمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لفظ جو منہ سے نکلتا ہے، منہ سے جو لفظ نکلتا ہے، یا تو میں ابھی آپ سے کہوں اور چائے پیئیں گے، چائے بھی میرے منہ سے ہی نکلا ہے، لفظ ہے. شائے بھی منہ سے نکلا، یہ بھی لفظ ہے. کیوں لفظ ہے؟ لفظ کے معنی تو آواز جو سے نکلے، جہاں سے الفاظ نکلتے ہیں وہاں سے نکلے. ٹھیک ہے جی. جی. ہر آواز کو لفظ نہیں کہتے ہیں. کبھی بغل میں ہاتھ دے کے یوں کر کے دبا کے آواز نکال دو اور سوچو لفظ ہے. لفظ نہیں ہو سکتا وہ. ٹھیک ہے، لفظ وہی ہے جو منہ سے نکلے. لفظ وہی ہے جو منہ سے نکلی ہوئی آواز کو لفظ نہیں کہتے. لفظ کہتے ہیں جو منہ سے نکلے. منہ سے اب منہ سے نکلنے والی آواز یا تو اس کے معنی ہوتے ہیں یا معنی نہیں ہوتے. ابھی تک یہ ساری باتیں جو میں بول رہا ہوں سب کے معنی ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں کہوں آج چائے پیئیں گے. چائے کے تو معنی ہے، سمجھ میں آ گیا چائے پیئیں گے. شائے کیا ہے؟ شائے کے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن لفظ تو ہے نا. یہ لفظ تو ہے نا. یہ جی. اب میرے منہ سے نکلنے والے جو لفظ ہیں مفرد بھی ہوتے ہیں، مرکب بھی آتے ہیں. مفرد بھی آتے ہیں، مل کے بھی آتے ہیں. اب یہ ساری باتیں جو میں بول رہا ہوں یہ مرکب آ رہی ہیں. جی جی. اب میں خالی کہوں زید، ضربا، نصر، فی، یہ مفرد ہیں. منہ سے نکل رہی ہیں آوازیں، یہ مفرد ہیں. یہ مفرد ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ لفظ وہ آواز لکھواؤں، لفظ وہ آواز جو منہ سے نکلے. ٹھیک ہے، لفظ وہ آواز جو منہ سے نکلے. لفظ وہ آواز جو منہ سے نکلے. جو منہ سے
اسے اصطلاح میں کہتے ہیں وہ آواز جو مقطع فم پہ تکیہ کیے ہوئے، مقطع فم، فم یعنی عربی میں منہ کو کہتے ہیں، جو منہ کا جو مقطع ہے حروف کے نکلنے کا، کلمات کے نکلنے کا، وہاں سے نکلے. ورنہ میں کروں آ کر رہا ہوں، آواز نکل رہی ہے، لیکن یہ مقطع فم پہ تھوڑا ہی ہے، کیونکہ کہیں ٹکرائی نہیں رہا مقطع، کوئی جگہ پہ ٹکرائی نہیں آواز. جب تک یہ زبان کی چیزیں شامل نہ ہو کے نہ ٹکرائے تب تک وہ آواز جو منہ سے نکلی اسے کہتے ہیں لفظ. ابھی لفظ جو ہے یہ منہ سے نکلنے والی آواز، یہ منہ سے نکلنے والی آواز بولیے دو طرح کی ہوتی ہے. دو طرح کی ہوتی ہے، کبھی بامانی اور کبھی بے معنی. مستعمل محمد اور محمد محمل. مستعمل اور محمل. مستعمل وہ لفظ جس کے معنی ہو، وہ لفظ جس کے معنی دار وہ لفظ جس کے معنی ہوں. دیکھیے کتاب میں نہیں لکھوایا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے خود بتا دیتا ہوں. وہ لفظ جس کے معنی ہوں، جیسے مثال کے طور پر اردو میں مثال چائے، 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 ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور محمل کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کے معنی معنی نہ ہو، اس کے معنی نہ ہو. جو بے معنی ہو. جی جیسے شائع. ویسے شائع کے معنی عربی میں ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ کیونکہ شائع چائے عربی میں شائع بولتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اس لیے میں ہم بڑی اردو کی طرح لکھوں شائع. چائے شائے پیے گے، چلیے تو بریانی کھائیں گے، چلیے کہاں چل رہا ہے؟ چل رہا ہے بریانی کھائیں گے. تو میں بریانی کا نام لے کے صبح آپ کے منہ میں پانی تو نہیں ڈالا، معاف کرنا ہے. تو چائے وائے پیئیں گے، چائے پیئیں گے. تو چائے کے معنی ہے منہ سے ہی نکلی. دیکھیے آوازیں دونوں منہ سے نکلی ہیں، چائے بھی شائے بھی. فرق یہ ہے کہ چائے کو کہتے ہیں لفظ مستعمل، شائے کو کہتے ہیں لفظ محمل. ٹھیک ہے، لفظ محمل. اب بات چل رہی ہے کلمے کی. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کلمہ لفظ مستعمل مفرد کو کہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے لفظ میں منہ سے نکل رہے ہیں وہ یا تو مفرد ہے چائے یا مرکب آتے ہیں جو، ٹھیک ہے، یہ سب ہوتا ہے نا. زید کا غلام اور یہ مٹا دوں، لکھا سب نے؟ جی جی آقا. ہاں یہ لکھ لیا نا سب نے؟ میں آپ سے یہ کہوں اس طریقے سے کلمہ کسے کہتے ہیں، تو آپ کہیں گے کلمہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ مستعمل مفرد کو، لفظ مستعمل مفرد کو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی. آئی کلمہ. کلمہ کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ لفظ مستعمل مستعمل مفرد کو کہتے ہیں. لفظ مستعمل مفرد کو کہتے ہیں. مفرد لفظ مستعمل مفرد کو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ مٹا دوں یہ لکھ لیا، اس کے نیچے لکھیے گا. کہاں لکھا؟ مٹا دوں؟ جی آقا. تم نے کب لکھا؟ جب لکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے، بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کلمہ اب میرے منہ سے جو آواز معنی دار لفظ نکلتے ہیں، معنی دار جو لفظ نکلتے ہیں، کیا وہ ایک سے ہوتے ہیں؟ جی الگ الگ ہوتے ہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے، میں کہوں صحیح، میں کہوں نصارا، میں کہوں فی، کیا فرق ہے تینوں میں؟ میں کیا کہوں؟ کبھی اس میں کبھی ہر اور میں ٹھیک ہے. کلمہ یا تو اس کے معنی مستقل ہوں گے یا مستقل نہیں ہوں گے، یا تو اس کے معنی
مستقل ہوں گے مستقل ہوں گے، یا اس کے معنی مستقل نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یا تو اس کا معنی مستقل ہوں گے یا معنی مستقل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آپ سوچ رہے ہوں گے مستقل اور غیر مستقل کا کیا مطلب ہو گیا، مستقل ہوں گے اور مستقل نہیں ہوں گے، کیا مطلب ہے؟ یاد رکھنا، دیکھیے آسان سی چھوٹی سی بات ہے، لیکن انسان ذہن سے نکال دیتا ہے اس بات کو، انسان بات کو نکال دیتا ہے. تو معمولی سی بات ہے، بہت معمولی سی بات ہے. معقول سی بات ہے. تک یعنی تک، فرام ٹو. میں دن بھر فرام کرتا رہوں کچھ سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ میں دن بھر ٹو کرتا رہوں کچھ سمجھ میں آئے گا آپ کو؟ جی ایسے ہی میں یہ تو انگلش کی مثال دے دی، اردو میں سے کرتا رہوں میں سے کچھ سمجھ میں آئے گا؟ تک کرتا رہوں کچھ سمجھ میں آئے گا؟ دن بھر حالانکہ منہ سے نکل بھی رہا ہے. مانا بھی ہے، دیکھیے یاد رکھنا، مانا مستقل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مانا نہیں ہے، کیونکہ کلمے کی تعریف یہ ہے کہ وہ آواز جو منہ سے نکل اس کا مانا ہے، اس کا مانا نہیں ہے. کلمہ اگر ہے تو مانا ہے، لیکن وہ مانا یا تو مستقل ہو گیا مستقل نہیں ہوں گے. مستقل مانا اس کے لیے فرق یہ کہ ان کے مانا مستقل ہے، ان کے مانا مستقل نہیں ہے. اردو میں ٹھیک ہے، یہ فرام ٹو، ٹھیک ہے. اب عربی میں سے کیا ہے، من اور الا. ٹھیک ہے، مانا تو ہے نا ان کے، الا کے مانا ہے، الا کے مانا ہے انتہائے غایت، انتہائے غایت. من کے مانا ہے ابتدائے غایت، جہاں سے ڈیسٹینیشن شروع ہو رہی ہے، جہاں سے ڈیسٹینیشن آپ کا سفر جہاں سے شروع ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں ابتدائے غایت، مقصد کی ابتدا. اور جہاں تک جانا ہے اسے کہتے ہیں انتہائے غایت، مقصد نہیں انتہا. تو مانا تو انتہائے غایت اس میں ہے نہیں، مانا ہے لیکن مستقل نہیں ہے. مستقل کے مانا آپ سمجھیے، مستقل کسے کہتے ہیں؟ مستقل نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے اندر مانا تو ہے لیکن یہ بغیر کسی سے ملے اپنے مانا سمجھائیں گے نہیں. دن بھر آپ من کرتے رہیے، دن بھر آپ الہ کرتے رہیے، مانا تو ہوں گے ابتدائے غایت اور انتہائے غایت، لیکن یہ مانا نہیں سمجھائے گا کچھ بھی، اپنے مانا کو سمجھائے گا نہیں جب تک آپ من الى المدرسہ مدرسے، جب تک آپ گھر سے مدرسے تک، ذهب تو میں گیا، من البیت الى المدرسے، میں گھر سے مدرسے تک گیا. اب یہ من نے مانا سمجھا دیے. ابتدائی غایت کیا ہے؟ گھر سے میری ڈیسٹینیشن میرا سفر شروع ہوا. انتہا کہاں ہے؟ مدرسہ. اب من نے اپنے مانا فوراً سمجھا دیے کہ کہاں سے؟ گھر سے. کہاں تک؟ مدرسے تک. من البیت الى السوق، کہاں سے؟ گھر سے بازار تک، گھر سے بازار. یہ دن بھر میں من کرتا ہوں، کچھ نہیں بتا رہا تھا. الہ کچھ بھی کر رہا تھا، میں نہیں بتا رہا تھا، جبکہ مانا تھے ابتدا اور انتہا. لیکن جیسے یہاں پر آیا سمجھا دیے، کہاں سے؟ گھر سے. کہاں تک؟ گھر تک. تو گھر مدرسے تک مثلا. تو یا تو مانا مستقل نہیں ہوں گے اسے کہتے ہیں حرف. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حرف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حرف. اب اگر آپ سے الٹی تعریف کرے کوئی، ایک تو میں ادھر سے بتا رہا ہوں، آپ سے کوئی ادھر سے پوچھ لے حرف کسے کہتے ہیں، تو آپ حرف ایک ایسا کلمہ ہے. پہلی بات تو منہ سے نکلتا ہے، اس کے معنی بھی ہوتے ہیں. حرف ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی مستقل نہیں ہو، لیکن وہ اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے. اپنے معنی یعنی اپنے معنی، دیکھیے معنی مستقل نہیں ہے، اس کا مطلب معنی نہیں ہے.
معنی ہے لیکن اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، دوسروں کا محتاج ہے جی، اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسروں کا معنی مستقل نہیں ہے۔ دیکھیے معمولی سی بات ہے، آپ تو کوئی پوچھ لے معنی مستقل ہوں گے، ہمارا مستقل کا کیا مطلب ہے، معنی مستقل نہیں ہوں گے، آدمی بھی پریشان ہو جاتا ہے، جب آسان سی بات ہے۔ معنی مستقل نہیں ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی تو ہیں لیکن وہ معنی جب تک نہیں سمجھائے گا جب تک کسی سے مل نہ جائے۔ الہ جب تک اپنے معنی نہیں بتائے گا، انتہائی آیت کے معنی جب تک نہیں بتائے گا، جب تک الہ مدرستے الہ سوقے جی جب تک ایسے نہ جائے، یا معنی مستقل ہوں گے یعنی مستقل ہوں گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے معنی سمجھانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ دو طرح کا ہے، معنی مستقل ہوں گے کہ دو طرح کا ہے، یا تو زمانہ پایا جائے گا یا تو زمانہ معنی ہے لیکن ایک زمانے کے ساتھ ہے، گزرے ہوئے زمانے میں ہے وہ معنی، یا موجودہ میں یا آئندہ میں، یا زمانہ نہیں ہوتا یا زمانہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں کہوں اس نے مدد کی، وہ مدد کرتا ہے، وہ مدد کرے گا، میرے منہ سے نکل رہی ہے آواز، یہ نہیں معنی بھی ہے زمانہ بھی ہے، اس نے مدد کی، کون سا زمانہ ہے اس میں مدد کے ساتھ، پاسٹ، وہ مدد کرے گا، مدد بھی ہے اس میں اور فیوچر بھی ہے، زمانہ پایا جا رہا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، فعل۔ اور اگر معنی اپنے مستقل ہیں جی زمانہ نہ ہو تو میں کہوں مدد، اب مدد تو مدد ہے، سمجھ میں آ رہا ہے مدد کے معنی، لیکن کب ہوئی مدد کرنا، کھانا کھانا، سونا رونا، کھونا جانا آنا، معنی پورے ہیں، مستقل ہیں، سمجھ میں بھی آ رہے ہیں، لیکن زمانہ نہیں ہے، تو اگر آپ سے کوئی ایسے پوچھے اسم کلمے کی کتنے قسمیں ہیں تو آپ یاد رکھیں اسم فعل حرف جی، فعل کسے کہتے ہیں، فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہو پلس زمانہ بھی ہو، معنی مستقل ہو زمانہ بھی ہو، اور وہ کلمہ ہے جس کا معنی مستقل ہو لیکن زمانہ نہ ہو۔ وہ کلمہ ہے جس کے معنی مستقل نہ ہو، یعنی وہ اپنے معنی سمجھانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہو۔ کوئی پوچھ سکتا ہے اسم فعل حرف کسے کہتے ہیں، اور آپ ایسے بتائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ کلمہ یعنی وہ معنی دار آواز جو منہ سے نکلتی ہے، یا تو وہ معنی جو میرے منہ سے نکل رہا ہے وہ معنی خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، یا وہ سمجھ جانے کے لیے اپنا دوسرے کا محتاج ہے۔ اگر وہ معنی مستقل نہیں ہے تو وہ حرف کہلائے گا، لیکن یہ بھی کلمہ ہے، یہ تینوں کلمہ ہے، اس میں معنی مستقل پلس زمانہ، اس کلمے میں مستقل ہے لیکن مستقل نہیں ہے، مطلب معنی ہی معنی ہی مستقل نہیں ہے۔ بات ہے، معنی ہی مستقل نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے بھی یاد ہونا چاہیے، ادھر سے بھی یاد ہونا چاہیے۔ کوئی آپ سے پوچھے اسم فعل حرف کیا ہے تو آپ بتائے گا فعل ایک ایسا کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہو زمانہ بھی پایا جائے، اور اس میں ایسا کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہو اور زمانہ نہیں پایا جائے، حرف ایسا کلمہ ہے جس کے معنی مستقل ہی نہ ہو، ایسے بھی یاد ہونا چاہیے۔ کلمہ یا تو اس کے معنی مستقل ہوں گے یا معنی مستقل، آواز جو منہ سے نکلتی ہے یا تو مستقل ہوں گے اس کے معنی، یا مستقل نہیں ہوں گے جی، مستقل ہو تو یا تو زمانہ بھی ہوگا یا زمانہ نہیں ہوگا، زمانہ ہو تو فعل، زمانہ نہ ہو تو اسم، اور اگر معنی ہی مستقل نہ ہو تو حرف ہے، معنی ہی مستقل نہ ہو تو حرف ہے۔ سمجھ میں آیا؟ میں آج ادھر سے لکھوا دیا، کل کو ادھر سے لکھوا دوں گا۔ تو کلمہ علم صرف جو بحث کرتے کہ حرف کی خاصیت پتہ ہے، چاہے آندھی آ جائے چاہے طوفان، چاہے آندھی آ جائے چاہے طوفان، یہ بدلتے ہی نہیں ہیں، آپ کو یہ ہر جگہ ایسے ہی ملیں گے، آپ کو ایسے ہی ملیں گے، بدلتے ہی نہیں ہیں۔ علم صرف کسے کہتے ہیں، بدلنے کو بدلنا سکھائے، تو جو چیز بدلنا سکھاتی ہے
और ये चीज बदलती नहीं है, तो इनका कोई रिश्ता जुड़ सकता है कभी? नहीं। तो इल्म सरफ का हर्फ से कोई भी वो नहीं है, ताल्लुक नहीं है, नहीं मतलब इल्म सरफ हर्फ से गुफ्तगू नहीं करता है। हालांकि हमने मौजू क्या पढ़ा, इल्म सरफ का मौजू कलमा, कलमे से गुफ्तगू करता है, तो है हर्फ भी कलमा, इसम भी कलमा, फेल भी कलमा, तो फिर हर्फ से क्यों गुफ्तगू नहीं करता जबकि कलमा है? कहा कि है तो कलमा, लेकिन बदलता ही नहीं है, और हमें इल्म सरफ ढालना बदलना सिखाता है। जी हमें बदलना सिखाता है, लिहाजा नतीजा ये निकला कि इल्म सरफ हर्फ से गुफ्तगू नहीं करता, कलमे से गुफ्तगू करता है, लेकिन कलमे के सिर्फ दो किस्मों से गुफ्तगू करता है, फेल से और इस्म से। जी वो हमें फेल बनाना सिखाएगा, फेल पहचानना सिखाएगा, वो हमें इस्म बनाना सिखाएगा, इस्म पहचानना सिखाएगा, हर्फ जो है वो इससे गुफ्तगू नहीं करेगा। ये पॉइंट की बात, ये याद रखना कि इल्म सरफ का मौजू कलमा है के एतबार से, लेकिन कलमे की 3 किस्मों में से सिर्फ 2 किस्मों से गुफ्तगू करता है, हर्फ से गुफ्तगू जी हर्फ से गुफ्तगू नहीं करता। समझ में आया? जी इल्म सरफ हर्फ से गुफ्तगू याद रखना, भूलेंगे तो नहीं? नहीं। याद रखना। जी। अभी जो मैंने तारीफ देखी, मैंने कोई हार्ड तरीके से तो बताया नहीं, बिल्कुल साफ साफ क्लियर करके बताया तारीफें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हार्ड नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से मैंने बताया, किताब में ऐसे नहीं दिया है, मैंने आपको ऐसे बताया ताकि आप लोगों को आसानी। लिख लिया सबने? जी चलिए, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहू। इंशाअल्लाह मुवफ्फक़ व मुय्यद बाशीद। खुदा हाफिज़। खुदा